الحمد للہ الذی ہدانا للاسلام واعطانا من امرنا رشدا والذی لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل وکبرہ تکبیرا الحمد للہ حمدا کثیرا کثیرا۔ کسی کی نماز اگر کسی خاص مصروفیت کی وجہ سے رہ جائے تو جیسے ہی وقت ملے اسی وقت اسے پڑھ لینا چاہیے۔ دلیل کیا ہے؟ ان علی رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یوم الخندق ملأ اللہ قبورہم وبیوتہم نارا کما شغلونا عن الصلاة الوسطی حتی غابت الشمس وفی لفظ لمسلم شغلون عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ثم صلاها بین المغرب والعشاء۔ وله عن عبد الله بن مسعود قال حبس المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة العصر حتى احمرت الشمس او اصفرت فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ملأ اللہ اجوافہم وقبورہم نارا او قال حش اللہ اجوافہم وقبورہم نارا، متفق علیہ۔ یعنی بخاری اور مسلم کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ آج ہم یہ بات سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں اور یہ جو حدیث پڑھی ہے، جو دلیل پڑھی ہے، کسی کی نماز اگر کسی خاص مصروفیت کی وجہ سے رہ جائے جیسے ہی وقت ملے فوراً ہی ادا کر لینا چاہیے۔ ان علی رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوم الخندق، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگ خندق کے دن ارشاد فرمایا ملأ اللہ قبورہم، ملأ اللہ بھر دے اللہ قبورہم ان کی قبروں کو، وبیوتہم ان کے گھروں کو، نارن آگ سے۔ گویا کہ اللہ ان کی قبروں اور گھروں کو آگ سے بھر دے۔ کما شغلون عن الصلاة الوسطی، جیسا کہ انہوں نے ہمیں نماز عصر سے روکے رکھا، حتی غابت الشمس، یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا۔ وفی لفظ لمسلم، اور مسلم کی روایت میں ہے شغلون عن الصلاة الوسطی صلاة العصر، انہوں نے نماز وسطی یعنی نماز عصر سے روکے رکھا، جس کے بارے میں ارشاد ہے حافظوا علی الصلوات الوسطی، حافظوا علی الصلوات الوسطی، اپنی نمازوں کی حفاظت کرو، درمیانی نماز کی حفاظت یعنی عصر کی نماز کی حفاظت۔ تو مسلم کی روایت کے اندر ہے کہ انہوں نے نماز وسطی یعنی نماز عصر سے روکے رکھا، ثم صلاها بین المغرب والعشاء، پھر اسے مغرب اور عشاء کے درمیان پڑھا۔ وَلَهُ عن عبداللہ بن مسعود، اور صحیح مسلم میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، قال فرمایا کہ حبس المشرکون، مشرکین نے روکے رکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، عن صلاة العصر، عصر کی نماز سے۔ فرمایا کہ مشرکین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عصر کی نماز سے روکے رکھا، حتی احمرت الشمس، یہاں تک کہ سورج کا رنگ جو ہے، احمرت الشمس، شمس جو ہے، سورج جو ہے وہ سرخ ہو گیا، او اصفرت یا زرد ہو گیا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ اکبر، شغلونا عن الصلاة الوسطی صلاة العصر،
یعنی انہوں نے ہمیں نماز وسطیٰ یعنی نماز اثر سے روک دیا تھا۔ اللہ اکبر۔ مالا اللہ اجوافہم وقبورہم نارا، اللہ ان کے پیٹ اور قبریں آگ سے بھر دے، یا پھر جو ہے نا فرمایا مالا آ کی جگہ حاشا کے لفظ بیان فرمائی۔ تو یہ صحیح مسلم اور صحیح بخاری میں یہ روایتیں موجود ہیں۔ بسا اوقات انسان کو عشاء کی نماز جو ہے وہ تاخیر کے ساتھ بھی ادا کرنے کا حکم ہے۔ ان عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما قال اعتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالعشاء، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ اعتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالعشاء، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز عشاء میں تاخیر کر دی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز عشاء میں دیر کر دی۔ اعتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالعشاء فخرج عمر، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نکلے، فقال اور عرض کی الصلاۃ یا رسول اللہ، اللہ کے رسول نماز، اللہ کے رسول نماز، رکعت النساء، اللہ اکبر، کہ رکعت النساء عورتیں سو رہی، والصبیان بچے سو رہے، فخرج نکلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حال میں، ورأسہ یقطر، کہ آپ کے سر سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے، رأسہ ویقطر، ورأسہ یقطر، یقول، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے لولا ان اشق علی امتی، اگر مجھے اپنی امت او علی الناس یا لوگوں پر اشقہ یعنی مشقت کا اندیشہ نہ ہوتا، لامرتہم بہذہ الصلاۃ، میں انہیں حکم دیتا کہ یہ نماز، کہ یہ گھڑی ہے، انہیں یہ نماز اس گھڑی پڑھنے کا حکم دیتا۔ ہذہ الساعہ، یہ بھی بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ اسی طرح جب نماز کے لیے اقامت کہہ دی جائے اور کھانا تیار ہو تو پہلے اب وہ کھانا کھائیں گے کہ یا نماز پڑھیں گے؟ پہلے کھانا کھائیں گے، پہلے کھانا کھائیں گے، بعد میں نماز پڑھیں گے۔ دلیل کیا ہے؟ ان عائشہ رضی اللہ عنہا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اما عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال اذا اقیمت الصلاۃ، جب نماز کے لیے اقامت کہہ دی جائے، وحضر العشاء، اور شام کا کھانا آ جائے، فابدؤوا بالعشاء، تو پہلے کھانا کھاؤ۔ وعن ابن عمر نحوہ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے بھی اس جیسے روایت مروی ہے، اور یہ روایت بھی بخاری اور مسلم کی ہے، یعنی سب سے پہلے کھانا کھایا جائے گا، بعد میں نماز پڑھی جائے گی۔ اسی طرح کھانے پینے کی موجودگی میں نماز پڑھنے سے پہلے کھانے پینے کو ترجیح دی جائے گی، کھانے پینے کو ترجیح دی جائے گی۔ تو دلیل کیا ہے؟ والی مسلم ان عائشہ تھا، صحیح مسلم میں اما عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت قالت فرماتی ہیں، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، یقول، آپ فرما رہے تھے، لا صلاۃ بحضر الطعام، کھانے کی موجودگی میں نماز نہیں ہوتی، کھانے کی موجودگی میں نماز نہیں ہوتی۔ ولا ہوا یدافعہ الاخبثان، اور نہ ہی اس وقت جب بول و براز اسے باہر جانے کے لیے دھکیل رہی ہوں۔ تو میرے پیارے بھائیوں، آج کے درس قرآن کے اندر آج ہم نے 3 مسائل پر 3 دلیلیں پیش کی ہیں۔ کسی کی نماز اگر کسی خاص مصروفیت کی وجہ سے رہ جائے، جیسے ہی وقت ملے اسے فوراً ادا کر لینا چاہیے۔ بسا اوقات دوسری حدیث ہم نے یہ پڑھی کہ بسا اوقات انسان کو نماز عشاء جو ہے وہ تاخیر کے ساتھ بھی ادا کرنے کا حکم ہے۔ دوسری حدیث ہم نے یہ پڑھی کہ جب نماز کے لیے اقامت کہہ دی جائے
تو کھانا تیار ہو پہلے کھانا کھانا چاہیے، بعد میں نماز پڑھنی چاہیے۔ اسی طرح اگلی حدیث کے اندر ہم نے یہ پڑھا کھانے کی موجودگی میں نماز نہیں ہوتی، پہلے کھانا کھاؤ اور بعد میں نماز پڑھو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے ان احادیث پر مجھے اور آپ کو اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔